الیکشن جو ہیں اس کو نواز شریف کی واپسی سے آپ مشروط نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لازم و ملزوم ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن ہو جائیں گے، اگر نہیں آئیں فرض کریں خدا نخواستہ ایسا ہو نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا کہ میاں نواز شریف وہ ایسا لبریٹر ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے اس کے پاس۔ اب وہ کیسے وہ گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس، وہ کیا ایسا جو ہے لاٹو گھمائیں گے کہ پیٹرول جو ہے وہ 200 روپے سے نیچے آ جائے، ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہو، مزید کم ہو جائے۔ یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی 2 مرتبہ خیبر پختونخوا میں اقتدار میں رہی ہے، 5 سال 2 مرتبہ، 4.5 سال کا 5 سال گزارے۔ یہ 2 اقتدار کنزیکٹیو جو انہوں نے لیے، ان کے موسٹلی رہنما تھے، ان پہ 9 مئی کے واقعات کے مقدمات درج ہو گئے، وہ اس وقت سے رپوش ہیں، آج تک منظر عام پہ نہیں آئے۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے آغاز کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایت۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام کی شروعات ہم نے کس وجہ سے کی ہے، یہ کیوں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کسی بھی اخبار یا کسی بھی ادارے میں ایڈیٹوریل کی حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جرنلزم میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس عہدے پر ایڈیٹوریل کو لکھنے والے جو ہیں انہیں ایڈیٹر کہا جاتا ہے، اور وہ اہم عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو معاشرے میں ہونے والے متعدد واقعات اور ان کی محرکات کی نشاندہی اس انداز میں ہوگی کہ اس میں دانشوری تجربات، مشاہدات اور تجزیات دیکھنے کو ملیں گے، اور میں یقین سے آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا تجزیہ آپ کو کہیں بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہیں کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ متعدد یونیورسٹیوں میں استاد رہ چکے ہیں، اخبارات میں ایڈیٹر رہ چکے ہیں، اسی کے ساتھ وہ صرف ایک سینئر صحافی کے طور پہ نہیں بلکہ استاد صحافی کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی، استاد، تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ۔ عدالت سے نواز شریف کو کلین چٹ مل گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ بھی منظور ہوگی، اگرچہ وہ 24 اکتوبر تک ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے نعیم مصطفیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو نواز شریف کی واپسی ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں گے۔ دیکھیں، الیکشن جو ہیں اس کو نواز شریف کی واپسی سے آپ مشروط نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لازم و ملزوم ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن ہو جائیں گے، اگر نہیں آئیں فرض کریں خدا نخواستہ ایسا ہو نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا۔ اب یہ حالانکہ 2 روز باقی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا وثوق کے ساتھ کہ نواز شریف کی آمد اور الیکشن اکٹھے ہیں۔ نواز شریف اگر 2-4 دن لیٹ ہو جائیں اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے تو پھر کہ الیکشن نہ کروانا، الیکشن کمیشن اور سارا پروسیس جو ہے وہ سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا۔ نواز شریف کی آمد جو ہے نا وہ اس اعتبار سے سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ ایسے موقع پہ آ رہے ہیں جب ایک حکومت نے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے، کیسز چلے ان پہ، اور وہ بیرون ملک چلے گئے۔ دوسرا دور ان کے اپنی جماعت کا آ گیا، جو اتحادی جماعتوں سے مل کے انہوں نے حکومت بنائی۔ اب بیٹا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کام کیا، اس کے بعد تیسری نگران حکومت آ گئی، صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہو گئی، وفاق میں 2 بار ہوئی۔ اب جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کے آمد پہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آنے والا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کی آمد سے یا ان کے اعلان سے، پاکستان واپسی کا جب اعلان کیا تو اس وقت یہ صورتحال نہیں توقع کی جا رہی تھی کہ اس قدر اس بڑے پیمانے پر ان کا استقبال ہوگا۔ اب استقبال کس قسم کا ہے؟ ایک تو ان کی جماعت کر رہی ہے، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے اور تاثر بھی بن گیا ہے یہ، اور دکھائی بھی دے رہا ہے کچھ عوامل ایسے جسے دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آنے سے پہلے ان کو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا۔ عوامی پذیرائی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ان کی آمد کے بعد ہی ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان آئی تھی اپنی والد کی پھانسی کے بعد، وہ کہتے ہیں اس طرز کا استقبال ہم کروا لیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس طرح کا بڑا ہو، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ لیکن ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ جس طرح ہر گلی محلے میں جا رہی ہیں، علاقوں میں پھر رہی ہیں، بستیوں میں جاتی ہیں، وہ دیکھتی نہیں ہے کہ دن ہے کہ رات ہے، وہ شہر ہے یا بڑا شہر ہے کہ چھوٹا شہر ہے، قصبہ ہے دیہات ہے، وہ ہر جگہ جا رہی ہے۔ پھر حمزہ شہباز نے بھی کمپین شروع کر دی۔ اب مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو پس پردہ تھے، روپوش تھے یا منظرنامے سے غائب تھے، وہ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹی ہے، آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آج جب پروگرام ہمارا آن ایئر جا رہا ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں جو صفائی ستھرائی ہے نا، کلینس، وہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ مطلب جیل روڈ، مال روڈ، یہ کنال روڈ جو ہے سب سے بڑی سڑک ہے،
یہاں اب آپ دیکھیں کہ وہ جو رنگ کرتے ہیں فٹ پاتھ پہ وہ رنگ ہو رہے ہیں, جو اوور ہیڈ بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں, وہ صاف ستھرے ہو رہے ہیں. صفائی کے لیے اگر پہلے 100 خاکروب تھے تو اب 200 کر دیے انہوں. یہ 3-4 روز سے یہ کام چل رہا ہے اور آج تو بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کی آمد جو ہے نا وہ محض ان کی وطن واپسی تک نہیں ہے, یہ کسی اور بڑے چیز کا ایسا ہو سکتا ہے معاملہ کہ کسی ایسے عوامل جو ہیں وہ آ جائیں سامنے اور ایک ایسا پیش خیمہ ہو کہ جو کل کا ہمارا سیاسی منظرنامہ اس کو یکسر تبدیل کر دے. ایسے بظاہر مطلب ہمیں جو اس وقت جو چیز دیکھ کے کہی جا سکتی ہے نا بظاہر وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے فرق ضرور پڑے گا ملکی سیاست پہ. وہ بڑے سیاسی جماعت کے قائد ہیں, سربراہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ بیٹے ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ ان کی ریسنٹ گورنمنٹ جو گئی ہے نا اس نے پبلک ریفارمز جو ہیں, عوام کو سہولیات کی فراہمی جو ہے, مہنگائی کا کنٹرول ہے, اس کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے 1.5-2 سال کی حکومت میں کیا آپ نے کیا. اب نواز شریف سے سوال بھی ہوگا, لیکن اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ مسلم لیگ نے پہلے دینا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نواز شریف آئے گا تو خوشحالی لائے گا. اب نعرہ انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ وہی پرانا دور لوٹ آئے گا جب نواز شریف کو یہاں سے فارغ کیا گیا تھا تیسری بار. تو وہ یہ سر اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے اس میں اگر ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا, ملک کو ترقی کی طرف لے جایا جائے گا, تبھی کوئی سیاستدان ملک کو آگے لے جا سکتا ہے. کسی کے پاس ابھی کوئی ایجنڈا یا کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی. بس بیٹے مسلم لیگ نون یہی پیغام جو میسج جو ان کا ہے نا پبلک میں, میں نہیں سمجھتا کہ کیسی عوامی پذیرائی ہوگی, ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا, لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کا جو جواب دے رہی ہے نا وہ اپنے طور پہ ڈیفینسو بھی محسوس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن پہ ہے نا, لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ میاں نواز شریف وہ ایسا لبریٹر ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے اس کے پاس. اب وہ کیسے وہ گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس, وہ کیا ایسا جو ہے لاٹو گھمائیں گے کہ پیٹرول جو ہے وہ 200 روپے سے نیچے آ جائے, ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہو, مزید کم ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو بات میں کرنے لگا تھا کہ نگران حکومت نے 1.5 سے 2 ماہ کے دوران ڈالر کی قدر کم کی, روپے کی قدر میں اضافہ کیا, اس کے ساتھ پیٹرولیم کی مصنوعات نیچے آ گئی. آج چکن کا ریٹ جو ہے 150 روپے کم ہو گیا, سبزیاں پھل یہ کم ہو رہے ہیں. آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا بیٹے, وہ فارمولا جو ہے وہ کوئی ایسا پیٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایکسپورٹ بڑھا لیں امپورٹ بڑھا لیں, یہ نہیں ہے فارمولا. فارمولا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کو یہ گمکس آتے ہیں. گمکس کیا ہیں؟ گمکس یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں قومی خزانے میں کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی IMF کا دباؤ ہے ہم پہ, ورلڈ بینک کا دباؤ ہے, لیکن وہ یہ کرتے ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے فرض کریں پارٹی میں 10 MN MP ایسے ہیں جن کی یہ فلور ملز ہیں, لاہور میں 2 ہیں ان کے MN ان کے فلور ملز ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ 200 ٹرک جو ہے وہ بھجوا دو اتوار بازار میں, چوراہوں پہ کھڑے کر دو. اگر آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1000 یا 1200 روپے کا ہے, آپ 800 روپے کا بیچو. تو وہ مصنوعی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کا فن جانتے ہیں. اس کی بنیاد پہ نواز شریف کو یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے, دیے جانے کی کوشش ہے ان کی کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس فارمولے کے تحت اس کو مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے, عوام کو خوشحالی محسوس ہوگی, اور یہ جو چھوٹے موٹے گلی محلے کے مسائل ہیں نا ان پہ وہ قابو پا لیں گے. سر اسی پہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, مصنوعی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے تو کنٹرول کر لیں گے, بعد کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں الیکشن میں ہے 3 سے 4 ماہ, میکسیمم 4 ماہ, 3 ماہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ. 4 ماہ کے دوران مصنوعی جدوجہد اور کاوش جو ہے نا وہ عوام کو دیکھیں. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیٹ رزلٹ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 600 روپے سے جب نگران دور آیا تو 600 روپے تھا چکن کا ریٹ, آج 400 کی رینج میں. پیاز جو ہے نا, ٹماٹر پیاز وہ 100 سے اوپر تھے, 100 سے نیچے آ گئے. عام چیز ہے. اب یوٹیلٹی اسٹور تو وفاق کا ادارہ, وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے, وہاں چیزیں مہنگی تھی. میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں یوٹیلٹی اسٹور پہ جو 1 لیٹر کا پیکٹ تھا آئل کا, کوکنگ آئل کا پیکٹ جو ہے وہ 650 650 کا بکتا رہا. کھجوریں رمضان کے دوران جو ہیں اس کا آپ ریٹ دیکھیں کہاں چلا گیا تھا, یوٹیلٹی اسٹور پہ. دالوں کا ریٹ, چاول وہاں اتنے, اچھا سودا بھی ناقص, معیار بھی کچھ نہیں,
اور چیزیں مہنگی، وہ بھی قابو نہیں آ رہا تھا. تو اب انہوں نے یہ فارمولہ صرف سمپل سا یہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے ٹرٹی سٹورز، اتوار بازار، صوبائی حکومتوں کے تحت ماڈل بازار، وہاں مہنگائی کو کنٹرول کر کے 3-4 ماہ یہ گمک کے طور پہ عوام کو یہ دکھائیں گے کہ جناب ہم نے یہ کنٹرول کر دیا. اب یہ دیکھنا اصل بات تو یہ ہے کہ عوامی پذیرائی ملے گی تب جب یہ پتہ لگے گا کہ وہ نگران حکومت نے کیا ہے صوبائی نے یا نگران وفاقی حکومت نے کیا، مسلم لیگ نون کیسے کریڈٹ لے گی. یہ فارمولہ طے ہونا باقی ہے. چلیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ استحکام پاکستان جو پارٹی بنی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کس طریقے سے یہ آگے الیکشن میں جا کر کس پارٹی کو فائدہ یا نقصان دے گی، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بیٹے استحکام پاکستان پارٹی، یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، جی اس کی کوکھ سے 2 پارٹیوں نے جنم لیا ہے ابھی تک 2 اور میرے خیال میں کہ 2 اور بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن فی الحال 2 پارٹیاں کا جنم ہوا ہے. جی. ایک ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP، دوسری ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. وہ صرف محدود ہے خیبر پختونخوا تک. استحکام پاکستان پنجاب تک محدود ہے فی الحال. اس میں ٹوٹل الیکٹیبلز جو ہے نا، وہ 5 MNA کی سیٹوں پہ ان کا الیکٹرول کالج جو ہے 5 MNA کی سیٹیں اور 10 سے 12 صوبائی اسمبلی. اب 5 قومی اسمبلی کے الیکٹیبلز اور 10 سے 12 صوبائی اسمبلی. مطلب ایک مثال ہے، جہانگیر ترین کا اپنا حلقہ ہے وفاق کا قومی اسمبلی میں، ان کے بیٹے علی ترین کا ہے. ڈاکٹر فردوسہ شکوان کا سیالکوٹ میں انہوں نے وہاں کام کیا. علیم خان کا صوبائی اسمبلی کا لاہور میں، وفاق سے لڑنا چاہیں گے وفاقی قومی بھی لڑ سکتے ہیں. اسی طرح کے ان کے پاس ٹوٹل ایسے لوگ ہیں 10 سے 12 جو صوبوں میں جیت سکتے ہیں، پنجاب کی حد تک کے، اور باقی وہ جیت سکتے ہیں وفاق میں 5 سیٹوں پہ، اس سے زیادہ. اور وہ بھی کمپٹیشن میں، یہ نہیں ہے کہ جی وہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہوگی، قریب جیت سکتے ہیں، جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. وکٹری سٹینڈ کہتے ہیں اس کو، وکٹری سٹینڈ. اب رہ گیا خیبر پختونخوا. وہاں جو یہ تحریک انصاف PTI پارلیمنٹیرین ہے، اس میں 2 سابق وزراء اعلیٰ ہیں خیبر کے، ایک پرویز خٹک اور ایک محمود خان. محمود خان اور پرویز خٹک پہ دونوں پہ نیب کی تلوار لٹک رہی. ان کی کابینہ کے 6 اراکین ان کے ساتھ گئے ہیں اس جماعت میں، لیکن ابھی تک وہ اس طرح نہیں سامنے آئے کہ عوام میں پذیرائی ہو. 2-3 مقامات پہ ان پہ لوٹے کے نعرے بھی لگے. ایک بات، ایک اور بات بڑی ہے، یہ ہے کہ وہاں PTI 2 مرتبہ خیبر پختونخوا میں اقتدار میں رہی ہے. 5 سال 2 مرتبہ، 4.5 سال کے 5 سال گزارے. یہ 2 اقتدار کنزیکٹیو جو انہوں نے لیے، ان کے موسٹلی رہنما تھے، ان پہ 9 مئی کے واقعات کے مقدمات درج ہو گئے. وہ اس وقت سے رپورٹ ہیں، آج تک منظر عام پہ نہیں آئے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ پر تول رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کر لیں کسی وقت. اگر وہ پریس کانفرنس کر کے تائب ہو جاتے ہیں، PTI چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں اس کی وقت ویلیو بن سکتی ہے پارلیمنٹیرین کی، لیکن ابھی تک یہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ فوٹنگ لیس ہیں. اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں محمود خان صاحب، اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب، لیکن دونوں کو مخالفت کا سامنا ہے اپنے خاندانوں میں. ان کے سگے بھتیجے اور بھائی پرویز خٹک صاحب کے، آہت خٹک ہے اس کا والد، وہ اور محمود خان کے اپنے کزنز، وہ اب بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اب بھی وہ PTI یا پاکستان پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں. اس لیے دونوں جماعتیں جو PTI کی کوکھ سے سامنے آئی ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں ایک سوالیہ نشان ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ اپناتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ دانستہ بنوائی گئی ہیں ان اداروں کی جانب سے جو الیکشن میں ہار جیت کا آخری حتمی فیصلہ کرتے ہیں. اگر بنوائی بھی گئی ہیں ان اداروں کی طرف سے، تب بھی عوامی پذیرائی کے بغیر وہ کیسے جیت جائیں گے. میں نے آپ کو 5 قومی اسمبلی کے 10 سے 12 صوبائی اسمبلی چل کے بتائے ہیں، وہ صرف پنجاب کی حد تک ہیں. ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سندھ میں، خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہے IPP کا. لیکن یہ دیکھنا چاہیے، ابھی وقت جو ہے کافی ہے کہ شاید وہ اچھے لوگ سامنے لے آئیں. اب اس میں ایک PTI میں ایک اور بات بتا دوں بڑی اہم ہے، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے. الیکشن کمیشن نہیں آئے گا. الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اگر نااہل کرتا ہے، ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی اور شاہ محمود قریشی ایک صدر ہیں پارٹی کے اور دوسرے سینئر نائب صدر، سینئر وائس چیئرمین. ان دونوں میں سے پارٹی کا سربراہ اگر کوئی بنتا ہے
تو پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی. اگر عمران خان کی ہی سربراہی میں ہے تو شاید اس کو جو ہے اس پارٹی کو غیر قانونی, غیر پارلیمانی اور غیر آئینی قرار دے کر اس پہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ اس پہ بتانے کے لیے. سر آپ سے پاکستان اور چائنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مین لائن 1 جو ہے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے, عوام کو بتائیے کہ یہ منصوبہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں یہ منصوبہ چائنا نے, بدقسمتی ہے کچھ معاملات خراب ہو گئے. یہ سی پیک کا منصوبہ ہے نا, یہ ایک طرف تو پاکستان سمیت کئی ممالک کے لیے مفید ہے, فائدہ مند ہے, لیکن اس کے ساتھ کئی ایسے ممالک ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک شامل ہیں, ان کو یہ تکلیف بھی پہنچ رہی ہے کہ جی یہ منصوبہ کیوں شروع ہو گیا. سی پیک کے حوالے سے وہ خاصے جو ہیں نا وہ پریشان ہیں. لیکن ہوا کیا, جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو سی پیک کے روٹ پہ چائنیز, جس سے ہمارا پرابلم آیا تھا, چائنیز کے وہ لوگ جو ٹیکنیشینز تھے, انجینئرز تھے اور سی پیک پہ کام کر رہے تھے روٹ پہ, ان کے 4-5 قافلوں کو ڈسٹرب کیا گیا اور یہاں تک بھی نوبت آئی کہ 2 قافلے لوٹ بھی لیے گئے, جس کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے معاملات کچھ سرد خانے میں چلے گئے. اور نقصان اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے 4-4.25 سال کے دور میں ذرا پیش رفت نہیں کرنے دی, نہ ہونے دی اس میں. اب یہ نگران دور میں جب یہ ہمارے نگران پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب جو ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب جو وہاں گئے ہیں, تو انہوں نے ایک نیا منصوبہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے ایگریمنٹ پہ سائن کی. وہ ایگریمنٹ اصل میں ریلوے کی ایک لائن ہے جو ریلوے کے ٹریک کو پاکستان میں خیبر سے کراچی تک بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ اس کو ریوائیو کرے گی, ایک بات اس کو اپ گریڈ کرے گی, دوسری بات, تیسری بات ایک نئی لائن جو ہے وہ بچھائے گی. اور ٹرانسپورٹیشن کا جو ہمارا بہت بڑا پرابلم تھا, اب دیکھیں نا ریلوے ہے لاس میں, اور جب میں بطور مسافر ٹکٹ لینے جاتا ہوں تو کہتے سیٹ نہیں ہے, سیٹ ملتی نہیں اور لاس بھی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ بڑا کارگر ہے. اور ایک تو یہی کارگر ہے نا منصوبہ, نئے منصوبے پہ ساتھ دستخط ہوئے ہیں اور اربوں ڈالر کا منصوبہ 6-7 ارب ڈالر ہے. تو یہ اتنا بڑا, ساتھ ساتھ وہاں پر تھوڑے سے اور بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرے. ہاں جی, وہ یہ میں آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ نئی انویسٹمنٹ جو 200 ارب کی وہ دینے والے ہیں, وہ پچھلا سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کی جو پیمنٹس رکی تھی وہ بھی ادا ہو جائیں گی. پھر جو نئے منصوبے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے گزرگاہ کے طور پہ استعمال کرنے والے دوسرے ممالک جو ہیں ان کو بھی خوشحالی کے قریب قریب لے کے آئیں گے. اور ایک بڑی اہم بات ہے, پاک چین دوستی جو ہے وہ اس میں 2 بار دراڑیں پڑی ہیں. اب وہ دراڑ بھی جو ہے وہ مندمل ہو جائے گی. ایک اور کام بھی ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ چائنا کو, اب تو خیر امریکہ بھی چاہتا ہے کہ چائنا اس کا گڈ ول جسچر دے, رشیا بھی کوشش کر رہا ہے. جو ہمارے دوست دشمن بنتے جا رہے تھے وہ ہمارا دوبارہ دوستی کا ہاتھ ہم تک بڑھائیں گے. سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہوگا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ چینجر ہے. وہ کیا چینج کرے گا؟ وہ چینج یہ کرے گا کہ دشمنیاں جو دوستیوں میں تبدیل ہوں گی, جو دوستیاں وہ مزید مستحکم ہوں گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو خطہ ہے پورا کا پورا خوشحال ہونے کا, یس, پسماندگی جو ہے وہ دور ہوگی اور خوشحالی جو ہے نا اس کا دور دورہ ہوگا. سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور کس طریقے سے امریکہ کس سائڈ پہ کھڑا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی دکھ رہا ہے. اور ابھی جو بائیڈن نے جو جا کے بیانات دیے ہیں اس کے بعد جو ویٹو کی گئی ہے جنگ سازی کے حوالے سے تھا کہ اس کو بند کر دیا جائے, اس پہ ویٹو ہوا ہے. آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آگے؟ دیکھیں جو بربریت اور ظلم و ستم ڈھا رہا ہے نا اسرائیل, وہ تو پوشیدہ نہیں ہے, سب کو پتہ لگ گیا. اور یہ آپ دیکھیں گزشتہ روز جو غزہ کے اسپتال پہ جو کیا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ روح انسانی جو کانپتی ہے سن کے کہ اس طرح کا ظلم بھی ہو سکتا ہے. بچے, اور وہ آج تعداد 2200 تک پہنچ گئی. کل 1800-1700 تھی, آج 400-450 کو اس میں اضافہ ہوا ہے جو شہداء کی تعداد ہے فلسطینیوں میں. اب یہ امریکہ جو اسرائیل کو بلا کے, جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے پرائم منسٹر کو جو ہدایات دے رہے ہیں اور جو ان کو استحکام دے رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں دوستی کی,
اس کا نقصان یہ ہے کہ رشیا تو پہلے ان کے خلاف تھا, چائنا ان کے خلاف تھا, پاکستان ایک نئے بلاک میں شامل ہو رہا تھا, ایران ان کے آلریڈی خلاف ہے, سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملنے کو تیار ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو ایک احساس تنہائی بھی ہوگا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس نے غلط اقدام کیا اسرائیل کو سپورٹ کر کے. دیکھیں مسلم اقوام اور مسلم امہ جو ہے نا, اس کی کمزوریاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. ہم صرف نعروں تک, ریلیوں تک, احتجاج تک, زبانی کلامی گفتگو کی حد تک ہمارا معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود ایران نے جس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کے کہا ہے, اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, نپٹ لیں گے, اس طرح اگر ہماری مسلم امہ دیگر اقوام بھی کھڑی ہو جائیں تو یہ امریکہ کے لیے بھی پیغام ہوگا. اب اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ, اب اس سے پہلے انڈوزائنس, لوگ کہتے ہیں انڈوزائنس کہ اسرائیل اور بھارت کا پیکٹ تھا, اب انڈیا کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا پیکٹ ہے. لوگ اس ٹرائکا کو جس انداز سے گالیاں دیں گے, ٹھیک ہے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا اور وہ شہداء کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے, قسمہ پرسی ہے, بحرانی کیفیت ہے, سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے, سنگدلی کی انتہا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اب اس نئے سنیریو میں جو نیا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے جغرافیائی طور پہ, اس میں بھارت, امریکہ اور اسرائیل, ان کو نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک جو ہیں, جہاں حکومتیں یا عوام مسلمان نہیں ہیں, وہاں سے بھی ان کو ایک نیا جو ہے مخالفت کا سامنا ہوگا. اور اس مخالفت کے سامنے میں انشاءاللہ میرے لیے مجھے توقع بھی ہے اور دعا بھی ہے, ہم دعا گو بھی ہیں کہ ان ساروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے. ابھی ہم نے بات کی نہیں مصطفیٰ صاحب سے آج کی ساری صورتحال کے حوالے سے, آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلی سٹوری میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.